السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے بیٹے؟ ہم لوگ آج اپنے 5ویں سبق کا دوسرا لیکچر کرنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر 24 اور 25 سے۔ اس کے ساتھ صفحہ نمبر 27 سے بھی ہمارے پاس کچھ کام آنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق ہم پڑھ رہے تھے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ۔ آخری لائن جو میں نے پڑھی تھی وہ لائن میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ میں حسرت سے کہتا ہوں میرے اتنے دوست ہیں، اس کا کوئی دوست نہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو اسے مبارکباد دینی چاہیے۔ یہ وہ لائن تھی آخری جو ہم نے پڑھی تھی۔ اب اس سے آگے، میں اپنے دل میں یہ باتیں کرتا ہوا مکان پر آیا۔ کیسا خوش قسمت آدمی ہے، کہتا ہے میرا کوئی دوست نہیں۔ اے خوش نصیب شخص، یہیں تو مجھ سے بڑھ گیا۔ کیا اصل میں اس کا کوئی دوست نہیں جو میرے دوستوں کی طرح دن میں 5 منٹ کی بھی فرصت نہ دے؟ میں اپنے مکان پر ایک مضمون لکھنے جا رہا ہوں، مگر خبر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا ملے گا کہ میں تخلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکوں اور انہیں اطمینان سے قلم بند کر سکوں۔ تخلیہ، تنہائی اور قلم بند کرنا، لکھنا۔ یا جو اسپیچ مجھے کل دینی ہے اسے سوچ سکوں۔ کیا یہ فقیر دن دہاڑے اپنا روپیہ لے جا سکتا ہے اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ ملے گا اور یہ نہ کہے گا بھائی جان دیکھو پرانی دوستی کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے اس وقت ضرورت ہے، تھوڑا سا روپیہ قرض دو۔ اب یہ جو بولا گیا ہے نا کہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، دوستوں کے ہم نے بہت ساری اچھی باتیں اور سب دیکھی ہیں، لیکن یہاں پر جس وجہ سے بولا گیا ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اب اس کے نقصانات گنوانا شروع کیے۔ یہ دوستی سے بچنے کا مصنف کیوں بول رہا ہے وہ بات اب بتائی جا رہی ہے۔ کیا اس کے احباب بے وقت اسے دعوتوں اور جلسوں میں کھینچ کر نہیں لے جاتے؟ کیا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اسے نیند کے جھونکے آ رہے ہیں مگر یار دوستوں کا مجمع ہے جو قصے پر قصہ اور لطیفے پر لطیفہ کہہ رہے ہیں مگر اٹھنے کا نام نہیں لیتے؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کے جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اسے دوستوں کے خطوں کا جواب نہیں دینا پڑتا؟ کیا اس کے پیارے دوست کی تصنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے خواہ پڑھنی پڑے اور ریویو لکھنا پڑے؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور مچانا اور ہو حق کرنا نہیں پڑتا؟ ہو حق زبردستی شور مچا رہے ہیں، ہلہ گلا کرنا۔ کیا دوستوں کے ہاں ملاقات کو اسے جانا نہیں پڑتا اور اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا؟ اگر ان سب باتوں سے وہ آزاد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ ہٹا کٹا ہے اور میں نحیف و نزار کمزور ناتواں۔ یا اللہ، کیا اس پر بھی شکر ادا نہیں کرتا؟ خدا جانے وہ اور کون سی نعمت چاہتا ہے۔ لوگ کہیں گے اس شخص کے کیسے بیہودہ خیالات ہیں، بغیر دوستوں کے زندگی دوبھر ہوتی ہے، دوبھر مشکل۔ اور یہ ان سے بھاگتا ہے مگر میں دوستوں کو برا نہیں کہتا، میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں، مگر عملی نتیجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے مجھے فائدہ پہنچانے کا اور ہو جاتا ہے مجھے نقصان، چاہے مجھ پر نفرین کی جائے۔ نفرین لعنت،
چاہے مجھ پر لعنت ملامت کی جائے، مگر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آج تک میرے سامنے کوئی یہ ثابت نہ کر سکا کہ احباب کا ایک جم غفیر مجمع، بڑی تعداد، جم غفیر رکھنے اور شناسائی کے دائرے کو وسیع کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ میں آج تک اس پر کوئی، مجھ کو آپ بھلے لعنت دیں لیکن میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں، آج تک مجھ پر یہ کوئی ثابت ہی نہیں کر سکا کہ دوستوں کا اتنا بڑا حلقہ اور جمگھٹا رکھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ کوئی بھی مجھے یہ گنوا ہی نہیں سکا۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کرنا ہے اور باتوں ہی باتوں میں عمر نہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اچھا، ہم نے اس کو کچھ نہیں بولا، یہ ایک قدم اور آگے بڑھ گیا۔ اب بول رہے کہ میں تو یہاں تک بولوں گا کہ آپ کو بہت عزیز دوستوں کو چھوڑنا بھی پڑے گا، چاہے اس سے میرے دل پر کیسا ہی صدمہ ہو۔ ہاں، صدمہ تو ہوگا لیکن چھوڑنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل عام تحریروں سے ہٹ کر تحریر لکھی ہوئی ہے اور بہت پیارے انداز میں ہمیں دوستوں کے، احباب کے جو نقصانات ہیں، جو کہ وہ جان بوجھ کر تو نہیں کرتے لیکن انجانے میں سرزد ہوتے ہیں، وہ کیا کیا ہیں۔ شاید ہمارے پاس بھی کوئی ایسا نتیجہ نکل آئے یا اس سے ہم کوئی ایسی فائدہ مند بات نکال سکیں جو کہ اس مصنف کو درپیش مسائل کا حل ہو۔ چلیں سبق کو پورا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مثلاً میرے دوست احمد مرزا ہیں جنہیں میں بھڑبھڑیا دوست کہتا ہوں۔ بھڑبھڑیا کسے کہتے ہیں؟ جو بات بھی منہ میں آئے جس وقت اسے بس بول دیا، یا ہر وقت جو بولتا رہے اس کو رکنا نہیں ہے، بولے جانا ہے، بولے جانا ہے۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں اور میری ان کی دوستی نہایت پرانی اور بے تکلفی کی ہے، مگر حضرت کی خصلت میں یہ داخل ہے، خصلت عادت میں، کہ 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ نچلا بیٹھنا، سکون سے بیٹھنا، 2 منٹ نچلا نہیں بیٹھا جاتا۔ سکون سے نہیں بیٹھا جاتا، اس کے معنی نچلا بیٹھنا، سکون سے بیٹھنا۔ جب آئیں گے شور مچاتے ہوئے، چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے ہوئے، غرض یہ کہ ان کا آنا بھونچال کے آنے سے کم نہیں ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو میں کہتا ہوں کوئی آ رہا ہے، قیامت نہیں ہے۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے خبر ہو جاتی ہے، باوجود یہ کہ میرے لکھنے پڑھنے کا کمرہ چھت پر ہے۔ اگر میرا نوکر کہتا ہے کہ میاں اس وقت میں بہت مشغول ہیں تو وہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں کہ کمبخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں۔ نوکر کی طرف مخاطب ہو کر، خیراتی کب سے کام کر رہے ہیں؟ بڑی دیر سے۔ توبہ توبہ، اچھا بس میں 1 منٹ ان کے پاس بیٹھوں گا، مجھے خود جانا ہے۔ چھت پر ہوں گے نا؟ میں پہلے ہی سمجھتا تھا۔ تو اسے یہاں تک رکھتے ہیں، اگلا جو لیکچر ہے ہمارا اس میں ہم اس سبق کو انشاءاللہ مکمل کر پائیں گے۔ آج کے سبق میں سے یہاں ہم کچھ کلاس کے لیے کام لیتے ہیں، کچھ ہوم ورک لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پورا کریں گے۔ کلاس کے لیے کیا کام ہے ہمارے پاس؟ کلاس ورک میں تو آج آپ کے بڑے مزے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ آج کو بیٹھ کر سننا ہی ہے، آج آپ کو بیٹھ کر سننا ہے۔ سبق کا صفحہ نمبر 27، صحیح ہے بچوں؟ تو ہم صفحہ نمبر 27 کھول لیتے ہیں۔ یہ ہے میرے پاس صفحہ نمبر 27، ٹھیک۔
کرنا کیا ہے، میں ویسے تو آپ کے پڑھنے کا کام ہے، ایک بار میں بھی اس کو پڑھ دیتا ہوں، پھر یہیں سے ہمیں ہوم ورک ملنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تحقیق کے راستے میں یہ اس کا کار جہاں دراز ہے عنوان ہے۔ مندرجہ ذیل اقتباس سید سجاد حیدر یلدرم کی نامور صاحب زادی قرۃ العین حیدر کی کتاب کار جہاں دراز ہے سے لیا گیا ہے۔ اسے پڑھ کر آپ کو یلدرم کی شخصیت کے بارے میں کیا محسوس ہوتا ہے، گروپ میں گفتگو کیجیے۔ گروپ آپ کے گھر میں جو لوگ موجود ہیں، یا اگر آپ ساتھیوں کے گروپ میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اچھا، قرۃ العین حیدر صاحبہ نے کیونکہ لکھا ہے تو ہم پہلے قرۃ العین حیدر صاحبہ کا ہی تھوڑا سا تعارف لے لیں۔ قرۃ العین حیدر 1928 عیسوی میں پیدا ہوئی اور 2007 میں انتقال ہوا۔ سید سجاد حیدر یلدرم کی صاحبزادی اور ہندوستان کی نامور افسانہ نگار اور ناول نویس تھیں۔ کار جہاں دراز ہے ان کے مشاہدات اور معلومات پر مبنی ایک کتاب ہے۔ یہ اقتباس اس میں سے لیا گیا ہے، یہ اقتباس یہ جو یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے؟ علی گڑھ میں اس وقت تک کوئی ایسا انتظام نہ تھا کہ کوئی ہونہار طالب علم کسی خاص مضمون میں کمزور ہو تو اس کمزور مضمون کی طرف اساتذہ خاص توجہ کرتے۔ آج تو ہمارے پاس یہ سہولت موجود ہے نا کہ ہم دیکھتے ہیں کوئی بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے ہر سبجیکٹ میں، تو ٹھیک ہے، ایک آدھ سبجیکٹ کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں وہ کمزور ہے، تو اس سبجیکٹ پر بھی اساتذہ خاص توجہ کرتے ہیں کہ جب اس بچے کو ہر سبجیکٹ اتنا اچھا سمجھ آتا ہے تو اس میں کون سی پریشانی ہے۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ الگ سے کسی پہ توجہ دی جا سکتی۔ سجاد حیدر ریاضی سے بہت گھبراتے تھے، ابھی ایف اے کے طالب علم تھے کہ نواب اسماعیل خان کے سیکرٹری بن گئے۔ ان کو انگریزی پڑھاتے اور خود ان سے ترکی سیکھتے۔ بقول پروفیسر آرنلڈ، سجاد حیدر کا شمار کالج کے ہونہار طلباء میں تھا اور اپنی قابلیت کی وجہ سے معاصرین ہم زمانہ ان کے دور کے جو لوگ تھے، قابلیت کی وجہ سے معاصرین میں ممتاز تھے۔ سجاد حیدر انجمن اخوان الصفا کے ممبر بھی تھے جو پروفیسر آرنلڈ نے قائم کی تھی۔ سجاد حیدر کی طبیعت میں بلا کی شوخی تھی۔ طالب علم کے زمانے میں جو نظمیں اور مضامین لکھے وہ بڑے پرلطف ہیں اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر زمانہ چین سے بیٹھنے دیتا وہ ملک و قوم کی عظیم الشان خدمت سر انجام دے دے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم ہوم ورک لیں، میں یہاں پر یا تو شاید مصنفہ کی بات کو صحیح سمجھ نہیں پا رہا، اور اگر میں صحیح سمجھ پا رہا ہوں تو مجھے یہاں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ وہ اختلاف یہ ہے کہ جس طرح مصنفہ صاحبہ نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس زمانے میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ کوئی طالب علم اگر کسی مضمون میں کمزور ہے تو اس پہ توجہ دی جاتی۔ میرا اپنا ماننا ایسا ہے کہ استاد جو ہوتا ہے وہ استاد ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اس دور کا ہو یا پرانے زمانے کا ہو۔ اگر اس کی نظر میں اپنے طالب علم کی کمزوری آ جاتی ہے تو وہ ضرور کوشش کرتا ہے، الگ سے بھی توجہ دیتا ہے کہ وہ اس کی کمزوری کو دور کر سکے۔ اور جس زمانے کی بات کر رہے ہیں، میرا جو اپنا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ آج کا دور تو پھر بھی بہت تیز ہو گیا ہے، مضامین کی تعداد بھی زیادہ ہے، اور شخصیات جو استاد ہیں ان کو صرف ایک جگہ ہی نہیں پڑھانا ہوتا، اس کے علاوہ بھی پارٹ ٹائم یا دوسری جگہ پڑھانے کے لیے جاتے ہیں یا پارٹ ٹائم کوئی اور جاب کرتے ہیں، تو ٹائم کی کمی کے باعث شاید آج کے دور میں تو پھر بھی ایسا ہو کہ الگ سے توجہ نہ دے پاتے ہوں، ادارہ کوئی بندوبست کرے تو کرے۔ لیکن پرانے زمانے میں میری اپنی سوچ تو یہ ہے کہ اس ٹائم تو طالب علموں کا خاص توجہ دی جاتی تھی،
اور یہی وجہ ہے کہ اس ٹائم میں جو سائنسدان، جو فلسفہ دان، جو آپ کے پاس علم معاشیات، جو آپ کے پاس جغرافیہ کے اساتذہ اور سائنسدان پیدا ہوئے، انہوں نے جو کام کیا انہی کی ترقی آج ہم تک پہنچ رہی ہے۔ تو معذرت کے ساتھ اگر میں صحیح سمجھاؤں تو میرا اپنا ماننا ایسا ہے۔ چلیں، یہ تو خیر ایک نظریات تھے، ہر لکھنے والے کے، پڑھنے والے کے اپنے اپنے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میری وسعت نظر اتنی نہ ہو۔ ہم اپنا ہوم ورک لے لیتے ہیں آج کا، ٹھیک ہے؟ ہوم ورک کیا ہے؟ ہم نے یہ جو آج اقتباس پڑھا، آپ کو اس اقتباس پر تبصرہ لکھ کر لانا ہے۔ ٹھیک ہے بچے، یہ ہمارا آج کا ہوم ورک۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس سبق کو ہم کمپلیٹ کر سکیں گے، مکمل ہوگا ہمارا۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔